اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج پھر انشاءاللہ ہم ترجمۃ القرآن 9th کلاس نیو بک جو آئی ہے اس میں سے سورہ یاسین کا جو ہے آج انشاءاللہ تعارف اور ترجمہ اور یہ سارا اس کا خلاصہ وغیرہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ہمارا پڑھانے کا طریقہ اچھا لگے تو دا بک از بیسٹ فرینڈ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور 9th کلاس کے اسلامیات ترجمۃ القرآن کے تمام لیسن کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بروقت ویڈیوز حاصل ہو سکیں۔ اور اس کے علاوہ 8 کلاس کے بھی جو ہیں سبق جو ہیں ترجمۃ القرآن اسلامیات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں جی سبق کی طرف۔ سورۃ یاسین مکی صورت ہے، اس میں 83 آیات ہیں۔ تعارف: سورۃ یاسین کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، یاسین سے ہوتا ہے۔ حروف مقطعات یاسین سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مقطعات کا میں نے پہلے بھی ایک سورت کے شروع میں آئے تھے تو میں نے سمجھایا تھا کہ مقطعات کا مطلب ہے قطع کہتے ہیں ایک ٹکڑے کو، مقطعات کافی سارے ٹکڑوں کو، تو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھے جانے والے حروف جن کو اکٹھا کر کے نہیں پڑھا جا سکتا، اور ان کے معنی اور مفہوم کو اللہ جانتا ہے۔ اگر اللہ نے اپنے رسول کو بتایا ہے تو وہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دنیا کائنات میں کوئی نہیں جانتا۔ سورہ یاسین کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یاسین ہے، ٹھیک ہے، اسی مناسبت سے رکھا گیا۔ سورۃ یاسین بہت فضیلت والی سورت ہے، اسے قرآن مجید کا دل قرار دیا گیا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے پاس سورۃ یاسین پڑھنے کی ترغیب فرمائی ہے۔ ایک روایت کے مطابق جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اچھا جی، ایک روایت کے مطابق ہر ایک چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس نے سورہ یاسین کو پڑھا اللہ تعالیٰ نے اسے 10 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب اجر عطا فرمائے گا۔ سورہ یاسین کا خلاصہ کیا ہے؟ جامع اور بلیغ انداز میں توحید اور رسالت اور آخرت کا بیان، ٹھیک ہے جی۔ مضامین: سورۃ یاسین میں ایمان کا بیان ہے، اسی وجہ سے اسے مرنے والوں کے پاس پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے تاکہ ان کے سامنے ایمان کا بیان ہو جائے اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ سورۃ یاسین کے شروع کے حصے میں رسالت کا بیان ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس سلسلے میں ایک ایسی قوم کا واقعہ ذکر فرمایا گیا ہے جس نے حق کی دعوت کو قبول نہ کیا بلکہ حق کے داعیوں کے ساتھ ظلم و بربریت کا معاملہ کیا، جس کے نتیجے میں حق کے داعی کا انجام تو بہترین ہوا لیکن حق کا انکار کرنے والے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پکڑ میں آئے۔ یہ جی ایک بستی والوں کا قصہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے کتاب لکھنے والے نے، جو سورہ یاسین میں آیا ہے کہ اللہ نے ایک نبی بھیجا، رسول بھیجا، انہوں نے نہ مانا، پھر ایک اور بھیجا، انہوں نے نہ مانا، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ انہوں نے نبیوں کو جو ہے وہ قتل کرنے پر تل گئے تو ایک بندہ جو ہے دور سے بھاگ کے آیا تو اس نے کہا کہ نبیوں کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، تو انہوں نے پھر نبیوں کو چھوڑا تو اس کو مارنا شروع کر دیا حتیٰ کہ وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس کا انجام تو بہت اچھا ہوا، مرتے ہی شہید ہوتے ہی اس نے کہا کہ مجھے تو میرے اللہ نے جنت عطا فرما دی، یا لیت قومی یعلمون، ہائے کاش میری قوم بھی جان لے ہیں، تو اس کی طرف اشارہ کیا۔ تو اب دیکھتے ہیں سورہ یاسین کے آخری حصے میں قیامت کے حالات، نافرمانوں اور فرما برداروں کے انجام اور قیامت کے واقع ہونے پر دلائل دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، علمی اور عملی نکات، ٹھیک ہے۔ سورہ یاسین کا مطالعہ کرنے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں: اللہ تعالی نے قرآن مجید حضرت محمد خاتم النبیین علیہ السلام پر اس لیے نازل فرمایا تاکہ آپ غفلت میں پڑے لوگوں کو خبردار کر سکیں، ٹھیک ہے جی۔ قرآن مجید سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو نصیحت پر عمل کرنے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے سورج کا مقرر راستے پر چلنا، چاند کا منزل طے کرنا بھی شامل ہے۔ انہی کے ذریعے سے ہم تاریخ اور دنوں کا اندازہ بھی لگاتے ہیں۔ آخرت میں کامیاب ہونے والے جنت کی گھنی چھاؤں میں تختوں پر آرام کریں گے اور انہیں اللہ کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ اچھا جی، ماشاءاللہ، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ قرآن مجید شاعری نہیں ہے بلکہ ایک وعد نصیحت تاکہ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کر دیں۔
مویشی جانور یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے جن پر ہم سواری کرتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں اور دودھ پیتے ہیں، ان کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، وہ جیسے ہی کسی کام کا ایک حکم دیتا ہے تو وہ فوراً کیا کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب جلدی سے اس کی مشق کو دیکھ لیتے ہیں۔ چلو جی، پہلا سوال ہے، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ قرآن مجید کا دل ہے، کون دل ہے جی قرآن مجید کا؟ سورہ یاسین۔ سورہ یاسین میں بیان کیا گیا ہے ہجرت کا واقعہ، جہاد کا واقعہ، حج کا واقعہ، ایمان کا واقعہ۔ ہجرت کا واقعہ، جہاد کا واقعہ، اس میں جہاد کا واقعہ بیان کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ قرآن مجید شاعری نہیں بلکہ نصیحت ہے، نصیحت ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک مرتبہ سورہ یاسین تلاوت کرنے پر قرآن مجید پڑھنے کا اجر ملتا ہے، 10 قرآن مجید پڑھنے کا اجر ملتا ہے جی، جو سبق میں اس نے بتایا۔ مویشیوں کے فائدے ہیں سواری، دودھ، گوشت یا یہ تینوں؟ تو جی مویشیوں کو تو پھر یہ تینوں فائدے ہوتے ہیں۔ آگے مختصر جواب دیں۔ سورہ یاسین کا یہ نام یاسین کیوں رکھا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی، سورۃ یاسین حروف مقطعات یاسین سے شروع ہوئی ہے، اسی نسبت سے سورت کا نام سورہ یاسین رکھ دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سورہ یاسین کا خلاصہ لکھیے۔ اس سورت میں بڑے بلیغ ترین دلائل کے ساتھ شرک سے پاک، توحید کی طرف دعوت، آخرت اور قیامت پر جو ہے وہ پورے دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ آگے سورت یاسین کے علمی اور عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں۔ ہیں علمی اور عملی نکات۔ قرآن مجید شاعری نہیں ہے بلکہ ایک واضح نصیحت ہے تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں۔ مویشی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس پر ہم سواری کرتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں اور ان کے اور بھی فائدے ہیں۔ یہ 2 آپ یہاں سے یہاں تک آپ یاد کریں گے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے جی، سورہ یاسین کی ایک فضیلت تحریر کریں۔ سورہ یاسین کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، تو یاسین جو ہے یہ قرآن مجید کا دل ہے۔ سورۃ یاسین قرآن مجید کا دل ہے۔ اگلا اور آخری سوال جو ہے، تفصیلی جواب دیجیے۔ سورۃ یاسین پر ایک مفصل مضمون تحریر کریں۔ ٹھیک ہے جی، تو پھر وہی روٹین کے حساب سے میں بتاتا ہوں کہ ساری سورت کو آپ ذہن میں رکھیں گے، خلاصہ سارا کچھ، تو پھر آپ ایک مضمون تحریر کریں گے۔ اس کے بارے میں فضائل جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں وہ بھی، اور اس میں جو واقعات آئے ہیں وہ بھی۔ چلیں جی، پھر انشاءاللہ آئندہ سبق میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔